ہر اہل فضل کا میں احترام کرتا ہوں، بصد خلوص و محبت سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم۔ نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار، آمینہ کے دلبر، فاطمہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا، ہم غریبوں کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیاں ہوں کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہوں کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول و انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اور پھر کسی نے کہا صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ پھر میرے امام کہتے ہیں ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں تو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ جمادی الاخر کا جس طرح اہل گجرات اس ماہ کو سرکار شاہ عالم کے مہینے کے نام سے جانتے ہیں، اسی ماہ جمادی الاخر میں یار غار مصطفیٰ، امیر المؤمنین، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ ابھی ہمارے ایک عزیز قلبی دوست حاضر نہیں ہیں، سید اسحاق بابو۔ محفل آج ہو رہی ہے لیکن پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ حضرت آپ کچھ بھی بولے عورتوں کے حوالے سے ضرور بولنا۔ وہ حاضر نہیں ہے لیکن عورتوں کی بھی اصلاح ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ سنیں سیدنا صدیق اکبر کس ذات کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے حضور کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کی۔ یہ عشق تھا، ہمیشہ حاضر رہتے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میرا کنبہ، میری تمام دولت آپ کے قدموں پر قربان۔ صدیق اکبر وہ ہیں جو غار ثور میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ تھے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جو ہجرت میں حضور کے ساتھ تھے۔ جناب صدیق اکبر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے،
لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا تھا۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تقریباً 550 برس کا عرصہ ہے۔ اس درمیان کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، تو یہاں پر بھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ 550 برس میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، تو ان 550 برس کے درمیان جتنے لوگ تھے سب کے سب کافر تھے؟ کیا سب کے سب بت پرستی کرنے والے تھے؟ کیا سب کے سب جہنمی ہوں گے؟ نہیں میرے عزیز، نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دل میں ہدایت ڈال دیا کرتا ہے۔ ان دور کے اندر بھی جبکہ کوئی رسول موجود نہ تھا، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے موجود تھے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی ذات ہے، حضور کے والدین کریمین کی ذات ہے۔ اسی طرح کے بہت سے لوگ گزرے ہیں جو زمانے جاہلیت میں جب کوئی رسول پیدا نہیں ہوئے تھے حضرت عیسیٰ کے بعد، تب بھی ایک خدا کی بندگی کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ وہ زمانہ جاہلیت کہ جب کہ پورے مکہ کے اندر بت پرستی کی جا رہی تھی، ہر کوئی بت کو ماننے والا موجود تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بت رکھے گئے تھے۔ اللہ اکبر! ایسے زمانہ جاہلیت میں سیدنا صدیق اکبر نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ آپ کے باپ قحافہ، ابو قحافہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑا اور کہا چل کمرے میں۔ ایک کمرہ باقاعدہ بنایا ہوا تھا جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اس کمرے میں بند کر دیا، کہا یہی ہمارے معبود ہیں، یہی ہمیں سب کچھ دیتے ہیں، ان کی عبادت کر، ان سے مانگ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بند کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں اور کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں آپ نے کیا یہ کہ کپڑے اتار دیے، جو آپ نے کرتا مبارک پہنا تھا اتار دیا، کہا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہنا۔ اللہ اکبر! یہ سیدنا صدیق اکبر تھے کہ کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اللہ اکبر! زمانے جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی شراب نہیں پیا، تب کہ پورے مکہ کے اندر شراب عام تھی، لوگ شراب کے نشے میں چور رہا کرتے تھے۔ مکہ کی سرزمین اللہ اکبر وہ ہو گئی تھی کہ جو شراب نہ پیے اسے نامرد کہا جاتا تھا، جو شراب نہ پیے اسے کنجوس کہا جاتا تھا۔ ایسے زمانے کے اندر آج ہم جس صوبے میں رہتے ہیں اس صوبے کو گجرات کہتے ہیں، ہمارے گجرات کے اندر شراب بینڈ ہے، یہاں پر خرید و فروخت کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی کچھ اڈے چلتے ہوں گے حکومت کے چند ادھیکاریوں کے رحم و کرم پر، لیکن وہ دور تو شراب عام تھا، پھر بھی صدیق اکبر نے شراب کو اپنے ہونٹ سے نہیں لگایا، بلکہ آپ ایک مرتبہ ایک راہ سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں ایک بندہ شراب کے نشے میں چور تھا، اتنا شراب پی لیا تھا، اتنا شراب کہ اس نے نجاست کر دی، اس نے پاخانہ کر دیا، اور اس پاخانے پہ ہاتھ لگاتا اور اپنے منہ تک لاتا، پاخانے پر ہاتھ لگاتا اپنے منہ تک لاتا۔ اسی وقت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا کہ مجھ پر شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، شراب حرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شراب عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے بزرگوں کی تعلیم کو سمجھو، شراب اتنی خراب نحوست ہے کہ یہ ایک باوقار انسان کو بے مروت کر دیتی ہے، یہ عزتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! شراب وہ ہے کہ جس کے پینے کے بعد ہوش باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھنا، حدیثوں میں ملتا ہے جو بندہ شراب پیتا ہے، جو شرابی ہے، کل بروز محشر قیامت میں کچھ جہنمی ایسے لوگ ہوں گے جن کے جسم سڑ چکے ہوں گے، جن کے جسم سڑ چکے ہوں گے اور ان کے جسموں سے پیپ نکل رہا ہوگا۔ شرابیوں کو جب پانی کی پیاس لگے گی، پانی کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، تو وہی پیپ ان شرابیوں کو پلایا جائے گا۔ ایک جہنمی پانی ہے ماہ حمیم، ماہ حمیم یہ جہنمی پانی ہے،
اور وہ پانی ایسا ہے کہ اللہ اکبر کہ جب شرابیوں کو پیاس لگے گی تو ماہ حمیم بھی دیا جائے گا. ماہ حمیم اتنا کھولتا ہوا پانی رہے گا, اتنا کھولتا ہوا پانی کہ شرابی جیسے ہی ماہ حمیم کا پیالہ پکڑے گا, ابھی منہ تک پیالہ نہیں آیا ہوگا کہ اس کی بھاپ کی وجہ سے اس شرابی, اس جہنمی کا ہونٹ کٹ کر نیچے گر جائے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزو سمجھو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اس زمانے کے کفار نے کہ چند گھونٹ ہی مار لو. آپ نے کہا نہیں نہیں, اس لیے کہ شراب پینے والے کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. میرے عزیزوں میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ اکبر, آج ہم مسلمان ہیں نا, مسلمان ہیں الحمدللہ, مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, لیکن شراب کیسی نحوست ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ شراب کے لیے انگور نچوڑنے والے پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے, شراب بنانے والے پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے, شراب بیچنے والے پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. لیکن دیکھا جاتا ہے آج مسلمان بھی شراب کے نشے میں چور ہیں, آج مسلمان بھی شراب پی رہے ہیں. ہر گھر کے اندر آپ دیکھیں ایک محلے میں ایک شرابی ملے گا آپ کو, جس سے پورا محلہ پریشان ہے. میرے عزیزوں میں دور نہیں جاتا, بلکہ میں اب بتاؤں کہ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے, کچھ دنوں کے بعد یہ سال بدلے گا, یہ سال بدلے گا, وہ سال بدلے گا. ہم یہ سال سے اس سال میں داخل ہوں گے. ہوتا کیا ہے, ہوتا کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہم تو سنتے تھے یہ طریقہ ان کا ہے, لیکن اب سننے میں آ رہا ہے یہ کام مسلمان بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. سال بدلتا ہے, چاہے سن عیسوی ہو کہ سن ہجری ہو. سن ہجری کا تو معاملہ نہیں, لیکن سن عیسوی جو نیا سال لگتا ہے, ہم جس ایریے میں ہے اس ایریے کو کیا کہتے ہیں, اس علاقے کو کانکریا. یہ ہمارا کانکریا ہے نا, اس کو فری کر دیا جاتا ہے, ہر کوئی جا سکتا ہے. ہوتا کیا ہے اللہ اکبر, ایسی بہت سی جگہ ہے کہ جہاں پر رات کے 12 بجے سے پہلے شراب کی بوتلیں ہاتھ میں ہوتی ہے. جیسے ہی سال بدلتا ہے شراب کے نشے میں بندہ چور ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نئے سال کی ابتدا ہوئی ہے, چاہے سن عیسوی ہو سن ہجری ہو, ہم اللہ کی بارگاہ میں کہیں مولا ہم نے پچھلے سال جو بے بندگی نہ کی, پچھلے سال جو ہم نے نمازیں نہ پڑھی, مولا پچھلے سال جو گناہ کرتے رہے اس سال نہیں کریں گے. مولا یہ سال بندگی میں گزار دیں گے, تیری عبادت کریں گے, مولا یہ کام کریں گے, یہ کام کریں گے. لیکن آج ہم نئے سال کی شروعات کے اندر بھی گناہوں میں ڈوب رہے ہیں, آتش بازی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہنا نہیں چاہیے لیکن ہماری خواتین, مذہب اسلام کی وہ عزت دار خواتین جو پردے میں رہا کرتی ہیں, پردے کا اہتمام کیا کرتی ہیں, وہ خواتین بھی پردے میں ہو کر ہیپی نیو ایئر کے دن ایسے ایسے پارک میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے جن پر غیروں کی نظر پڑا کرتی ہے. میرے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا, بات دور نہ نکل جائے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. نام کیا تھا آپ کا؟ زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ, بعد میں حضور نے آپ کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ. عبداللہ. ابو بکر آپ کی کنیت ہوئی, صدیق اور عتیق کے نام سے آپ مشہور ہوئے, یہ آپ کا لقب ہوا. حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے, وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. وہ راہب نے بتایا, آپ نے خواب دیکھا, پھر حضور اعلان نبوت کر چکے تھے, آپ نے اسلام لایا. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا, آپ کا کیا ہوا؟ وصال ہوا. حضور کا وصال ہوا, اب سب سے پہلا خلیفہ صدیق اکبر کو چنا گیا, جناب صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا مسلمانوں کا. اب آپ کے ذہن پر ایک کنفیوژن ہے نا, ایک سوال, اسے میں دور کر دوں کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں, خلافت کیا ہوتی ہے, خلافت کیا ہوتی ہے؟ غور کرنا, خلافت کیا ہوتی ہے. جس طرح ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں جمہوریت چلتی ہے, ڈیموکریسی کہتے ہیں نا, جمہوریت. خلافت میں اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ خلافت کچھ 100 یا 105 سال پہلے ختم کر دی گئی. خلافت اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ خلافت جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں ہمارے بنائے ہوئے قانون چلتے ہیں, ہم جو قانون کو مرتب کرتے ہیں,
ہم جو قانون کو لکھتے ہیں وہ قانون چلتے ہیں، اور خلافت میں قانون اللہ کا دیا ہوا چلتا ہے، وہ قانون چلتا ہے جو شریعت مصطفیٰ کا ہے، جو قانون ہمیں قرآن نے دیا ہے وہ قانون چلتا ہے۔ آپ خلیفہ ہوئے، خلافت پر آپ فائز ہوئے، 10 سال کچھ ماہ کچھ دن آپ نے خلافت فرمائی، اور کیسا خلافت کا نظام بنایا، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ذات وہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر، جس محفل میں عبداللہ ابن مسعود موجود ہو، وہاں کسی کو مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود، جنہیں استاذ الامت کا خطاب ہوا، جنہیں استاذ الامت، معلم امت کا خطاب ملا، وہ عبداللہ ابن مسعود کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک مدرسہ بنوا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی حدیثوں کے راوی تھے، حافظ تھے، آپ کو حدیثوں کا کام سونپ دیا۔ اسی طرح کسی کو امامت میں رکھ دیا، کسی کو کسی کام پر۔ 10 سال آپ نے خلافت فرمائی، اور 10 سال کے اندر مدینہ والوں کے لیے خوشگواری کا موسم تھا، خوشگواری کا ماحول تھا، خوشیوں میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ خلافت آپ نے فرمائی ہے۔ پورے دن خلافت کے معاملات دیکھتے اور رات کی تاریکوں میں عوام کی خدمت کرنے نکل جاتے، اللہ اکبر۔ لیکن یہی جمادی الاخر کا غالباً مہینہ تھا، جمادی ثانی کا، کہ ٹھنڈ کا موسم، جاڑے کا موسم، آپ نے غسل فرما لیا۔ غسل فرمانا تھا کہ موت کا مرض ہو گیا، آپ بستر علالت پر آ گئے۔ بستر علالت پر پھر لوگ آنا شروع ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیں، کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اگر میرے بعد میں کسی کو خلافت کا مستحق سمجھتا ہوں، کسی کو خلیفہ بننے کا جو ہے مستحق سمجھتا ہوں، تو وہ ذات فاروق اعظم کی ذات ہے، وہ ذات عمر ابن خطاب کی ذات ہے۔ میں بتاتا چلوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق سے کمپٹیشن کرتے تھے، کمپٹیشن، سبقت لے جانا۔ کیسا کمپٹیشن کرتے تھے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے صدیق اکبر کو کہا، اے ابو بکر صدیق، اے امیر المؤمنین، آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں، لیکن وہ رات جو غار ثور میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ آپ نے گزاری ہے، وہ رات مجھے دے دیں، وہ رات جو حضور کے ساتھ گزاری ہے وہ رات مجھے دے دیں۔ سبقت لے جاتے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے گھر میں جا کر خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی سوچا کہ چلو میں بھی آج چلتا ہوں، رات کی تاریکوں میں کسی کے گھر پر جاؤں، دیکھوں کوئی پریشان حال نہ ہو، اس کے وہاں جا کر اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ ایک بڑھیا کے مکان پر پہنچے، بوڑھی خاتون تھی، اس کے مکان پر پہنچے نا، وہ بڑھیا معذور تھی، بستر علالت پر تھی، کمزور تھی، پرسان حال کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم اس کے گھر میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کا کام پہلے سے ہو چکا ہے، کسی نے صفائی بھی کر دی ہے، بے ترتیب سامان ترتیب سے لگ گیا ہے۔ فاروق اعظم سوچ میں تھے آخر یہ کام کس نے کیا ہے، بڑھیا کا پرسان حال کوئی نہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں، کام کرنے والا کوئی نہیں، یہ کام کس نے کیا ہے۔ 2 دن گزر گئے۔ ایک دن فجر کی اذان سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان سے پہلے کھڑے ہو گئے، آخر دیکھوں کام کون کرتا ہے۔ ایک نقاب پوش شخص آیا، نقاب پوش شخص، اور بڑھیا کے گھر میں داخل ہوتا ہے، کام کیا، اور کام کر کے جیسے ہی لوٹنے لگا، حضرت فاروق اعظم نے انہیں پکڑا اور ان کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں، وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ ذات صدیق اکبر کی ذات تھی، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کیا کروں، ارے جن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے راتوں رات چاہیے، ہم اپنے گلے کو بٹھا سکتے ہیں، ہماری زبانیں تھک سکتی ہے، لیکن ان کی فضیلت ہماری زبان سے ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ یار غار مصطفیٰ، اللہ اکبر، کبھی بلال حبشی کو خرید کر دے رہے ہیں، اللہ اکبر،
کبھی کوئی کام کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال کا وقت آیا نا، وصال کا وقت آیا تو لوگوں سے کہا، صحابہ سے کہا، اے صحابہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو تیار کر کے حضور کی بارگاہ کے باہر رکھ دینا، حضور کے قبر مبارک کے باہر رکھ دینا اور اجازت مانگنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھی، آپ کا رفیق، آپ کا دوست آپ کے پہلو میں آپ کے قریب دفن ہونا چاہتا ہے، حضور اجازت دے دے تو مجھے دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو جنت البقیع مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جو عقیدہ صحابہ کا ہے، کسی صحابہ نے اف بھی نہیں کیا، بلکہ جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا نا، آپ کا انتقال ہوا، آپ کے جنازے مبارک کو لے کر چلے، حضور کی بارگاہ کے باہر، روضہ رسول کے باہر رکھ دیا، اور صحابہ نے آواز لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رفیق، آپ کا دوست، آپ کا یار غار آپ کے قریب، آپ کے پہلو میں، آپ کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے. اللہ اکبر. کسی صحابہ نے کہا تھا بارگاہ رسول پر جو دروازہ لگا تھا، اس دروازے کی کنڈی اپنے آپ ہی کھلتی ہے اور اندر سے آواز آتی ہے، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دیا جائے، حبیب کو حبیب کے پہلو میں دفنا دیا جائے. صحابہ سمجھ گئے تھے وہ آواز کسی اور کی نہیں، وہ آواز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. جناب صدیق اکبر کی کیا شان ہم بیان کریں یار. جب ہجرت کی رات تھی نا، کبھی حضور کے آگے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی پیچھے چلتے. سرکار فرماتے ابو بکر کیا بات ہے؟ فرماتے حضور مجھے ڈر ہے کوئی کافر تعقب نہ کرتا ہو کہیں دور سے آپ کے وجود پر تیر نہ چلا دیا جائے، اس لیے میں آگے پیچھے گھومتا ہوں. اگر تیر آئے تو سب سے پہلے میرے وجود کو چیرتا ہوا نکلے، تیر آئے تو سب سے پہلے مجھے نکلے. یہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. غار ثور سے نکلے، جانا کہاں تھا؟ مدینہ شریف. حالانکہ وہ مدینہ بھی نہیں تھا، حضور کے قدموں نے اسے مدینہ بنایا ہے. وہ یثرب کی وادیوں میں جہاں پہلے سے عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، مرد جتنے بھی تھے وہ سب حضور کا انتظار کر رہے تھے. کہاں انتظار کر رہے تھے؟ سنیت الوداع کی پہاڑی پر انتظار کر رہے تھے. ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے تھے کہ کب مصطفیٰ تشریف لائیں گے، کب آمینہ کے لال تشریف لائیں گے. کئی دنوں سے وہ مسلسل انتظار کرتے. لیکن جب وہ گھڑی آ گئی مدینہ میں داخل ہونے کی، اللہ اکبر. ابھی تک تو صدیق اکبر نارملی چل رہے تھے، نارملی حضور کے ساتھ چل رہے تھے. لیکن جیسے ہی مدینہ قریب آیا ہے، آپ نے اپنے کرتے کو اتار دیا اور حضور کے اوپر سایہ کر دیا. سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج تک مدینہ والوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہاں کے لوگ مجھے رسول سمجھ بیٹھے، اس لیے میں نے اوپر کپڑے سے سایہ کر دیا ہے، دیکھنے والا سمجھ جائے کہ سایہ کرنے والا غلام ہے، نیچے چلنے والا آقا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، 5 نعرے پنجتن کا اور 1 نعرہ حیدری. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا نا جناب فاروق اعظم کمپٹیشن کرتے تھے. جناب صدیق اکبر کی عادت تھی، آپ ہے نا روزانہ کسی وادی میں، جھاڑی میں، ایک پہاڑ کی خو میں ایک معذور انسان تھا، ایک معذور شخص تھا، اس کو کھانا کھلانے جایا کرتے تھے. سنا ہوگا یہ واقعہ آپ نے. جناب صدیق اکبر کا تو اب وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہوا. جناب فاروق اعظم نے اپنے ساتھ کچھ روٹیاں لی، کچھ کھانے کا انتظام کیا اور اس راستے پر چل پڑے جہاں پر صدیق اکبر جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. دیکھا جنگل جھاڑیاں ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، لیکن ایک بندہ جو کراہ رہا تھا، ایک بندہ جس کی زبان سے اللہ اللہ کی صدائیں نکل رہی تھی. آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کی خو میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک معذور شخص ہے، ایک معذور شخص ہے، ہاتھوں سے پاؤں سے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے، یوں سمجھے کہ ایک دھڑ ہے.
اللہ اکبر، ایک دھڑ ہے۔ جناب فاروق اعظم سمجھ گئے اسی شخص کو صدیق اکبر کھلانے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اب فاروق اعظم نے کیا کیا جانتے ہیں؟ روٹی کا ٹکڑا لیا اور سالن میں ڈالا اور روٹی اس کے منہ میں ڈال دی۔ جیسے ہی اس بیمار کے منہ میں روٹی گئی ہے نا، بیمار نے کہا ہے او آنے والے یہ بتا کیا صدیق اکبر کا انتقال ہو چکا ہے؟ کیا صدیق اکبر کی وفات ہو چکی ہے؟ جناب فاروق اعظم فرماتے، حالانکہ وہ اندھا بھی تھا، کہا تجھے کیسے پتا کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ اس بیمار نے کہا تھا بات ایسی ہے کہ صدیق اکبر آتے تھے، اللہ اکبر، تو مجھے روٹی ڈائریکٹ نہیں کھلاتے تھے بلکہ وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھتے تھے اور چباتے تھے، چبانے کے بعد میرے منہ میں ڈالتے تھے، اس لیے کہ میرے دانت نہیں یا دانت کمزور ہے۔ جناب فاروق اعظم فرماتے ابو بکر آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، مسلمانوں کو بہت کچھ دیا ہے میرے عزیزوں، مسلمانوں کو بہت کچھ دیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی ذات مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ کسی صحابہ کی شان میں کبھی توہین نہ کرنا، کسی کی محبت میں کسی کو کبھی گالی نہ دینا۔ جتنے بھی صحابہ ہیں یہ کسی مدرسے نے انہیں صحابی نہیں بنایا ہے، کسی درسگاہ نے انہیں صحابی نہیں بنایا ہے، کسی بندگی نے، کسی ریاضت نے، مجاہدات نے صحابی نہیں بنایا ہے، انہیں مصطفیٰ کی نظر نے صحابی بنایا ہے، مصطفیٰ کی نظروں نے انہیں اس منزل تک پہنچایا ہے۔ بات چل رہی ہے تو میں کہتا ہوا چلوں، جیسا کہ عورتوں کے حوالے سے بھی بیان کرنے کو کہا تھا، اور یہ ضروری ہے عورتوں کے تعلق سے ہو جائے۔ میرے عزیزوں، ہم لوگ جو ہے نا جمعہ کی نماز میں جاتے ہیں، جمعہ میں بیان سنتے ہیں، اس طرح کے کبھی پروگرام ہوتے ہیں تب ہم بیان سن لیتے ہیں، لیکن خواتین کب بیان سننے جائیں؟ ان کو تو موقع نہیں ملتا، اور اسی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگ جاتی ہے اور ان کی جو ہے دینداری سے دوری اختیار کر لیتی ہیں، دین سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی بنائیں، اس لیے کہ ایک عورت ہے نا، ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے، وہ ایک بہت بڑی عمارت ہے۔ اس عمارت کے نیچے کئی لوگ، کئی ایسی نسلیں ہیں، اگر دیندار ہے تو دین کی نسلیں چلے گی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ عورتوں میں دینداری پیدا کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میں معراج کو گیا نا، معراج کو، تو میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں، جہنم کے اندر کثرت سے عورتیں موجود تھیں، جہنم میں کثرت سے عورتیں موجود، یعنی جہنم میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ حضور کی امت کی عورتیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں 4 وجہ ہے۔ کتنی وجہ؟ 4 وجوہات ہے۔ پہلی وجہ کہ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھتی ہیں، اللہ کے فرمان کو، اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرنا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ حضور کی سنت پر مرد عمل کریں، انہیں تو کرنا ہے، لیکن عورتیں سمجھتی ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن حضور کی سنت پر دونوں کو ہی عمل کرنا ہے۔ حضور کی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے عورتیں جہنم میں ہوگی۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، وہ اپنے شوہر کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانا چاہتی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں تو ہر عورت کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے تابع رہے، میرے کہنے میں چلے، میں جو کہوں وہ کرے، میں جو نہ کہوں وہ نہ کرے۔ اے میری بہن، وہ تیرا شوہر ہے، وہ تیرا شوہر ہے جس شوہر کے لیے کہا گیا ہے اللہ اکبر، اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو شوہر کو سجدہ کرنے کے لیے بیویوں کو کہا جاتا، اور عورت چاہتی ہے کہ شوہر اس کا مطیع و فرما بردار رہے۔ نانا میری بہن، یہ غلطی ہے، اس لیے کہ سمجھدار عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن جاتی ہے، اور بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو غلام کی بیوی بننا ہے کہ بادشاہ کی بیوی بننا ہے۔ میرے عزیز،
میری بہنوں اگر سن رہی ہو تو توجہ کریں. چوتھی وجہ کیا ہے؟ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی نا. چوتھی وجہ یہ ہے کہ اپنے وجود پر خوشبو ڈال کر نکلنا, بے پردہ ہو کر نکلنا, بہت بن سور کر باہر نکلنا, اس وجہ سے بھی وہ جہنم میں زیادہ ہوگی. یاد رکھنا میری بہنیں, یہ اللہ رب العزت نے تمہیں مذہب اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے, رسول اللہ کے قدموں نے تمہیں عزت بخشی ہے. تمہارا وجود جو ہے بڑا قیمتی ہے, لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں. یاد رکھنا, جب تک تم با پردہ تھی تمہارے شکم سے کبھی امام عالی مقام امام حسین جیسی شخصیتوں نے جنم لیا ہے. جب تک عورتیں با پردہ تھی اللہ اکبر کبھی حضرت قاسم جیسے نوجوان نے جنم لیا ہے. جب تک عورتیں با پردہ تھی اللہ اکبر کوئی عباس علمبردار ہوتے رہے ہیں. جب تک عورتیں با پردہ تھی غوث اعظم جیسی شخصیتوں نے جنم لیا ہے. جب تک عورتیں با پردہ تھی اسی ہندوستان کے راجہ مہاراجہ حضرت خواجہ معین الدین نے جنم لیا ہے. لیکن جب سے عورتیں بے پردہ ہوئی ہے آج وہ خود پریشان ہے. ہر گھر کا ماحول بتاؤں, آج وہ خود پریشان ہے. بے پردہ ہوئی, دین سے دور ہوئی, مذہب اسلام سے دور ہوئی, پھر ہوا کیا؟ اللہ نے ایک اولاد دی, 10 سال 12 سال 15 سال کے بعد وہ عورت بھی کہیں نہ کہیں پریشان نظر آ رہی ہے. حضرت نے کہا نا دعا تعویذ کے چکر میں کہ میرے بیٹا یہ کرتا ہے, مجھے گالی دیتا ہے, وہ فلاں کام کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے. میری بہن اگر تو نیک ہو گئی ہوتی, اگر تو نے اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال لیا ہوتا تو تمہاری نسلوں کے اندر بھی عاشق مصطفیٰ پیدا ہوتے, تمہاری نسلوں میں نمازی پیدا ہوتے. اس لیے میں کہتا ہوں ماں کی گود اولاد کے لیے سب سے پہلی تربیت کیا ہے؟ سب سے پہلی درسگاہ ہے. یاد رکھنا, بے پردہ ہونے کی وجہ سے اپنے وجود پر کہا یہ جاتا ہے, حضور کی حدیث ہے, جو عورتیں اپنے وجود پر خوشبو لگا کر نکلتی ہیں وہ عورتوں کو زانیہ کہا گیا ہے. اللہ اکبر, اگر اس نے زنا نہیں بھی کیا تب بھی اسے زانیہ کہا گیا ہے. آج دیکھا جاتا ہے اللہ اکبر بے پردہ ہو کر سج سنور کر شوہر کے سامنے کیا نا تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے, لیکن اگر تم باہر نکل رہی ہو اللہ اکبر, آج دیکھیں نا کہ مزارات پر, اللہ والوں کی مزارات پر بھی بن سنور کر جاتی ہیں. مجھے بتاؤ کیا اللہ کے ولیوں کے مزارات اسی کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ارے وہ تو روحانیت کا مرکز ہے, وہاں پر بھی تم اپنے حسن کا مظاہرہ کر رہی ہو. میری بہن کوئی برا نہ لگائے, اس لیے کہ مذہب اسلام نے تمہیں بڑی عزت بخشی ہے. وہ دور یاد کرو, مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے کا دور کیا تھا؟ وہ دور کیسا تھا کہ مدینہ کی وہ دور کہ عرب کی سرزمین پر بیٹی پیدا ہو تو اسے زمین میں درگور دفنا دیا جاتا تھا, زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. بیٹیاں چلاتی رہتی, پکارتی رہتی, بابا بابا کہتی رہتی, لیکن ان کے ظالم باپوں پر ان کو رحم نہیں آتا تھا. وہ بیٹیاں زندہ زمین میں دفن ہو رہی تھی, بیٹیوں کو منحوس مانا جا رہا تھا. اسی ہندوستان کی سرزمین پر اللہ اکبر زندہ عورتوں کو شوہروں کی چتا پر جلا دیا جا رہا تھا. مجھے بتاؤ تو صحیح, آج تمہاری زندگی ہے, آج تمہیں اتنی عزت ملی ہے, آج تمہارا اتنا تقدس ہے تو کس کے قدموں کی برکت سے؟ میرے سرکار کے قدموں کی برکت سے. اللہ اکبر, عرب کا دستور یہ تھا بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جا رہا تھا. اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ رب العزت کل بروز قیامت محشر میں ان کے ظالم باپوں کو ایک کٹ گھڑے میں کھڑا کرے گا, ایک کٹ گھڑے میں وہ کھڑے ہوں گے اور ان کی بیٹیوں سے, جو بیٹیاں زندہ زمین میں درگور ہو گئی, زندہ زمین میں دفن ہو گئی, ان کی بیٹیوں سے پوچھے گا وَإِذَا موعودت سئل بأي ذنب قتلت, تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ توجہ دینا, تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ یہاں پوچھنا تو ان کے ظالم باپوں سے چاہیے تھا کہ کون سا داغ ان خوبصورت چہروں میں دیکھا, کون سی خطا ان کے چہروں میں تھی, یا کیا انہوں نے کیا تھا کہ بیٹیاں چلاتی رہیں, آہو پکار نکالتی رہیں, لیکن تجھے رحم نہیں آیا, تیرا پتھر دل موم نہیں ہوا, تو نے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا. پوچھا تو ان کے ظالم باپوں سے جانا چاہیے تھا, لیکن پوچھا بیٹیوں سے جا رہا ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ یہاں پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں فرمائے گا.
میری بہنوں تمہیں عزت ملی حضور کے قدموں سے. بیٹیوں کو دفنا دیا جا رہا تھا لیکن ایسے دور کے اندر میرے حضور تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی. وہ بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا ہے. حضور فرماتے الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور بیٹیوں کو دفنانے والوں سن لو، تم بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر کے فخر کرتے ہو، سنو فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آج ہمارے دل میں بہن کی محبت ہے، بیٹی کی محبت ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. آج باپ کے سینے میں بیٹی کے لیے پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. جب بھی ایک بوڑھا باپ اپنی کمر کو جھکا کر بوریاں لاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بابا اتنی عمر میں کیوں مزدوری کرتا ہے، تو وہ کہے گا بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹی کے ہاتھ رنگنا ہے. ایک بھائی پورا دن کام کرنے کے باوجود رات کو زیادہ کام کرتا ہے، ایکسٹرا کام کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اسے بھی بہن کی شادی کرنا ہے. ہر کسی کے دل میں آج بہن کی، مائیں کی، بیٹی کی محبت ہے. لیکن وہ دور کیسا دور تھا، اللہ اکبر، بیٹیوں کو درگور کر دیا جا رہا تھا. میرے سرکار فرماتے ہیں لوگوں بیٹیوں کو دفن کر کے فخر کرتے ہو، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میری بہنوں اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال لو. تمہیں جو عزت ملی ہے حضور کے قدموں سے ملی ہے، اب تم بے پردہ ہو کر نکلو گی. بتاؤ میرے سرکار کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اے میری بہنیں سن رہی ہو تو سنو، اپنے آپ کو فاطمہ زہرا کی کنیز بنا لو، فاطمہ زہرا کی غلام بنا لو. وہ فاطمہ زہرا جن کے بابا دونوں عالم کے سردار تھے، وہ فاطمہ الزہرا جن کے بابا کے قدموں میں اللہ نے سونوں کے پہاڑ رکھے تھے، ساری کائنات رکھی تھی، لیکن وہ فاطمہ الزہرا کبھی بے پردہ نہیں ہوئی. آپ کے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکا اور وصال بھی ہوا تو کہا رات کی تاریکی میں مجھے دفنا دینا. وہ فاطمہ الزہرا کی کنیز بنو، بے پردہ ہو کر نکلو گی. اللہ اکبر. یاد رکھنا غیروں کی نظر پڑے گی، غیروں کی نظر پڑے گی، معاملات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں. اللہ اکبر. مذہب ایک بات اور بتاتا چلوں کہ دیکھو مذہب اسلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے. آج لوگ ہماری بہنوں کی حمایت میں بات کرتے ہیں کہ مذہب اسلام نے، مسلمان نے اپنی عورتوں کو قید کر دیا ہے، پابند کر دیا ہے، پردے کا پابند کر دیا ہے. میری بہنیں یہ لوگ کبھی ہمارے ساتھی نہیں ہو سکتے. ہاں یہ بھیڑیے ہیں جو آج تمہارے حق میں بول رہے ہیں نا کہ مسلمان اپنی بیویوں کو قید رکھتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں. سنو تمہیں پردہ کیوں کرایا جاتا ہے، اس کی وجہ ہے دنیا کے اندر مسجدیں بہت ہیں، دنیا کے اندر مسجدیں بہت ہیں، لیکن غلاف خانہ کعبہ پر چڑھایا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے اور مسجدیں الگ ہے، خانہ کعبہ کی شان و عظمت الگ ہے. قبرستان میں آپ جائیں دیکھیں اور بھی قبر ہے، ہر قبر پر مٹی کا ڈھیلا ہے، لیکن اسی قبرستان میں اللہ کے ولی کی مزار ہو، کسی اس کے برگزیدہ بندے کی مزار ہو تو اس قبر پر جو ہے گنبد بنا دیا جاتا ہے یا اس قبر پر چادر چڑھا دی جاتی ہے تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے یہ قبر کسی عام انسان کی قبر نہیں، یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے. اے میری بہنوں فرق یہی ہے کہ تمہیں مذہب اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا تاکہ اوروں کو پتہ چل جائے اوروں کی عورتیں الگ ہیں، مذہب اسلام کی عورتیں الگ ہیں، ان کی شان الگ ہے، ان کی عظمت الگ ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں پردہ کرو، پردے کا اہتمام کرو. یاد رکھنا یہ دنیا ہے نا 2 دن کی ہے. ہاں 2 دن کی بھی نہ سمجھے، ایک حادثے کی زندگی ہے. ابھی تک جتنی بھی آپ نے سب کہہ رہے تھے کہ یہاں کی خواتین کو تھوڑا ناچنے کا بھی شوق ہے، کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ایسا بیان کرے کہ ہماری مائیں بہنیں سمجھیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ سمجھیں گی. ایک میری بہن نے بھی عمل کر لیا نا انشاءاللہ محفل مقبول ہو جائے گی. ایک میری بہن نے بھی. اللہ اکبر. چھوڑ دے کہ ہماری زندگی، ہمارا ماضی، ہم نے کتنے گناہ کیے، ہم نے کتنے پاپ کیے، ہم کتنا بے پردہ رہی، ہم سے کتنے جرائم ہوئے. ایک آنسو صرف اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا گرا دیجئے، کہہ دیجئے مولا معاف کر دے، اب تیری بارگاہ میں واپس پلٹتی ہوں. ایک آنسو کی وجہ سے،
ایک آنسو انسان کی بخشش کا سبب بن جایا کرتا ہے. ایک آنسو. تاریخ میں بہت سے واقعات ملیں گے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ, ذوالنون مصری اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. مصر کے اندر, مصر میں ایک خاتون تھی, ایک عورت فاحشہ, رقاصہ, ناچنے والی, ناچتی, رقص کرتی. وہاں کے نوجوان بہت بگڑ رہے تھے, نوجوانوں کا معاملہ بہت خراب ہو رہا تھا, لوگ اس کا ناچ دیکھتے. رقاصہ تھی. کچھ چاہنے والوں نے حضرت ذوالنون مصری کو کہا, اے اللہ کے ولی, اے ذوالنون مصری, ایک رقاصہ خاتون, ایک خاتون جو ناچتی ہے, اس کی طرف نوجوان مائل ہو رہے ہیں, اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ ایک کام کریں, اس رقاصہ کو ہمارے شہر سے یا ہمارے گاؤں سے نکال دیجئے. حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ رقاصہ کو نکالنا ہے کہ اس کے ناچ کو بند کرانا ہے. کہا دیکھو, اگر اس گاؤں سے نکالتے ہیں, اس شہر سے نکالتے ہیں, وہ دوسری جگہ جا کر بھی یہی کرے گی. اس لیے کہ صوفیہ کا ہمارے وہاں معاملہ ہے, وہ گنہگار سے نفرت نہیں کرتے, گناہوں سے نفرت کرتے ہیں, گنہگار سے نفرت نہیں کرتے. حضرت ذوالنون مصری نے کہا ٹھیک ہے. اپنے ایک مرید کو, اپنے چاہنے والے کو بھیجا اور کہا جاؤ اس رقاصہ کے پاس اور ایسی ایسی بات کرنا. آپ کا مرید اس رقاصہ کے پاس گیا, اس نچنیا کے پاس گیا, اور جانے کے بعد کہا, اے نچنیا, اے رقاصہ, یہ بتاؤ پورے دن میں کتنے مرد یہاں آتے ہیں, کتنے لوگ تمہارا ناچ دیکھتے ہیں, اور ناچ دیکھنے کے بعد تمہیں کتنا پیسہ, کتنی رقم مل جاتی ہے؟ کہا اتنی رقم مل جاتی ہے. وہ اتنی رقم حضرت ذوالنون مصری کے مرید نے عطا کی اور فرمایا آج کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دینا, آج کسی کے سامنے ناچنا نہیں, آج کوئی قریب نہیں آئے گا, اس لیے کہ پورے دن کی قیمت ہم نے ادا کر دی ہے. آج ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری تشریف لائیں گے. اب وہ رقاصہ خاتون خوش ہو گئی کہ ابھی تک تو محلے کے بگڑے ہوئے لڑکے آتے تھے, ابھی تک تو چھوکرے آتے تھے, لیکن اب اللہ کا ولی میرا ناچ دیکھنے آئے گا. سوچ سوچ کی بات ہوتی ہے. اب ایک اللہ کا ولی آئے گا جس کے ہاتھ میں تسبیح اور جو ہے کاندھے پر مسلح, اب وہ میرا ناچ دیکھنے آئے گا. لیکن بزرگوں کی بات الگ ہوتی ہے, جانے کا مقصد الگ ہوتا ہے. وہ جاتے ہیں اپنے مقصد سے جاتے ہیں. رات ہوئی, حضرت ذوالنون مصری تشریف لائے, ادب کی نظر سے دیکھا, ادب کی نظر سے. رقاصہ حیران تھی, آنے والے مجھے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن اے ذوالنون مصری آپ مجھے محبت بھری جو ہے شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا بیٹی. کیا کہا؟ بیٹی. لوگ کہتے ہیں, مجھے لوگ ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں, آپ بیٹی کہہ رہے ہیں. کہا مجبوراً اگر کسی عورت کو دیکھنا پڑ جائے, اگر عمر میں زیادہ ہے تو ہم اسے ماں کہتے ہیں, اگر برابر ہے تو اسے بہن کہتے ہیں, اور چھوٹی ہے تو اسے بیٹی کہتے ہیں. کہا بیٹی آج تمہیں ساری قیمت مل گئی؟ کہا ہاں مل گئی. کہا آج وہ کرو گی جو میں چاہوں گا. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا نماز پڑھنا ہے. دیکھو نماز پڑھنا ہے. اس رقاصہ نے کہا کہ اے ذوالنون مصری مجھے نماز پڑھتے نہیں آتی, میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی. اللہ اکبر. حضرت ذوالنون مصری نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں جیسا کرتا ہوں میری نقل کرو, میری نقل کرو, میں جیسا کروں میری نقل کرو. حضرت ذوالنون مصری رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. قرات شروع کی. اللہ اکبر. قرات کرنا تھا کہ وہ رقاصہ خاتون کے دل کی دنیا بدلی, آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن پاک کی تلاوت کی بات ہی الگ ہے. ارے وہ قرآن پاک کی تلاوت جو سنے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے, وہ قرآن پاک کی تلاوت تاریک دل کو ایمان کی روشنی سے منور و مجلہ کرتا ہے. وہ قرآن پاک کی تلاوت عمر ابن خطاب جیسا سنے, عمر ابن خطاب جیسا پڑھے, تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, تو وہ حضور پر ایمان لے آتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تلاوت کلام اللہ میں بڑی برکتیں ہیں. یہ روحوں کو تازگی دیتی ہے, یہ روح کو بیدار کرتی ہے. حضرت ذوالنون مصری تلاوت کلام اللہ کر رہے تھے, وہ رقاصہ رو رہی تھی, ندامت کے آنسو گر رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ کی خشیت, اللہ کے خوف سے اس کا وجود کپ کپا رہا تھا. میری بہنیں کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہو, میرے بھائیوں کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہو, لیکن ایک ندامت کا آنسو گرا دیں, ایک آنسو گرا دیں اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل سے.
دیکھو زندگی بدل جائے گی, آخرت تمہاری سنور جائے گی. وہ آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے. حضرت ذوالنون مصری اب رکوع سے سجود میں سجدے میں گئے. سجدے میں آپ نے زبان سے تو بظاہر پڑھا سبحان ربی العالی, لیکن کہہ رہے ہیں اے مولا دیکھ اس رقاصہ کو تیری بارگاہ میں لانا میرا کام تھا. مولا اسے پہلا سجدہ تو میں نے کروا دیا, مولا لانا میرا کام تھا, اب سنبھالنا تیرا کام ہے. مولا اگر آج یہ نہ سنبھلی تو کبھی نہ سنبھلے گی, مولا اسے سیدھا راستہ بتا دے. اللہ اکبر. حضرت ذوالنون مصری کہہ رہے تھے. دوسرا سجدہ مکمل ہوا, سلام پھیرا, دیکھا وہ خاتون موجود نہیں تھی, وہ رقاصہ موجود نہیں. ڈھونڈ رہے ہیں, ڈھونڈتے 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 ماضی کا ایک قصہ بن گئی, ماضی کی ایک یاد بن گئی, کسی کو نہ ملی. ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ, حضرت ذوالنون مصری تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. آواز آتی ہے اے میرے بندے ذوالنون, ہماری ایک ولیہ کا انتقال ہو چکا ہے, ہماری ایک نیک بندی کا انتقال ہو چکا ہے, جاؤ اس کو کفن دفن کی تیاری کرو, جاؤ اس کے کفن دفن کی جنازے کی تیاری کرو. حضرت ذوالنون مصری کو آواز آئی, حضرت ذوالنون مصری اس جگہ پر پہنچے اور لاشے کے پاس گئے. غور کرنا, لاشے کے پاس گئے اور دیکھا کہ اللہ کی ولیہ ہے. دیکھو تو صحیح کون ہے, چہرے سے کپڑا ہٹایا, وہ کوئی اور نہیں وہی رقاصہ خاتون تھی, وہی خاتون تھی. اللہ اکبر. عورت تھی نا, آپ تو غسل نہیں دے سکتے. واپس شہر میں آئے, چند عورتوں کو ساتھ میں لیا, چند مردوں کو ساتھ میں لیا. لینے کے بعد اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا لاشا وہاں موجود نہیں ہے, اور ایک نورانی خط وہاں پر لکھا ہے. لکھا یہ ہے کہ اے ذوالنون, جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم کسی کا محتاج نہیں کرتے, بلکہ اس کے انتظام ہم خود کر دیا کرتے ہیں. حضرت ذوالنون مصری فکر میں ڈوبے ہوئے تھے, سوچ میں تھے, آخر کون سا اس نے ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا, اللہ نے اسے یہ مرتبہ عطا کر دیا. حضرت ذوالنون مصری اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے, فکر میں لگے ہوئے تھے. آنکھ لگی, کیا دیکھتے ہیں, وہ خاتون جنتی لباس میں جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے, جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. حضرت ذوالنون مصری نے کہا اے خاتون, تو وہی ہے نا جو ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں ناچا کرتی تھی, بتا تو صحیح تجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا, یہ منزل تجھے کیسے ملی. وہ خاتون نے کہا تھا اے اللہ کے ولی, اے اللہ کے برگزیدہ بندے ذوالنون, سن لو, یہ مقام و مرتبہ تم نے جو ایک سجدہ کروایا تھا اور جو ندامت کے میرے آنسو گرے تھے, میں نے خلوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کیا تھا اور اس کو یاد کیا تھا, آنسو گرائے تھے, وہی آنسوؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام ولایت عطا کر دیا. ایک ندامت کے آنسو. اب بھی وقت ہے میرے نوجوانوں, اب بھی وقت ہے میری بہنوں, اب بھی پلٹ جاؤ, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب بھی اپنے آپ کو سمجھ لو, اللہ رب العزت نے, اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان ہے کہ آپ کو مسلمان کے گھر پیدا کیا, آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئی, آپ کو مذہب اسلام نے عزت بخشی. اللہ اکبر. مذہب اسلام کے تقدس کو پامال نہ کرو, اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو, تم فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہو. اللہ اکبر. جب تک ہماری عورتیں باپردہ تھی, ہمارے جوان مذہب اسلام کو فالو کر رہے تھے, نمازوں کے پابند تھے, اللہ اکبر, سنت مصطفیٰ پر زندگی گزار رہے تھے, وہ حسین تاریخ ہماری نظروں کے سامنے ہے. جب تک ہمارا جوان بھی با عمل تھا, ہماری بہنیں بھی با عمل تھی, ہم جو ہے حکومت کیا کرتے تھے, ہم جو ہے حکومت کیا کرتے تھے, ہندوستان کی گدی پر ہمارے حاکم ہوا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی دھیرے دھیرے ہمارے بادشاہ عیاش پرست ہوئے ہیں, عیاشی کی طرف گئے ہیں, ہاتھوں سے حکومت چلی گئی, سب کچھ چلا گیا, وجہ یہ ہے ہماری بدعمالیاں. اب بھی وقت ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اس مالک کو پکار لو. یاد رکھنا, جب روح حلق میں اٹک گئی موقع نہیں ملے گا. اب چاہ کر بھی توبہ کرو گے, توبہ قبول نہ ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا کریم اس شادی خانہ آبادی میں خوب برکتیں عطا فرمائے.
مولا کریم جو بھی ہم نے کہا آپ نے سنا، اس میں کسی قسم کی لغزشیں خطائیں ہو گئی ہو تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔